اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے مالک نے دنیا کو جن چیزوں پہ چلایا ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز مال، پیسہ اور وہ تمام ذرائع جن سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے اور اس کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر معاملات آسمان سے بھیجے اتارے ہیں۔ جسمانی ضرورتوں کے کافی سارے تقاضے میرے مالک نے زمین سے پورے فرمائے۔ اس حوالے سے ہمارا مال، پیسہ، دولت زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر مفر بھی نہیں، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں اور گزارا بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حلال ذرائع سے مال کمانے کو، دولت کمانے کو، پیسہ حاصل کرنے کو کتاب و سنت کے اندر اجر والا، ثواب والا کام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور رزق حلال انسان کی جسمانی ضرورتوں میں، گھریلو معاملات میں، معاشی مسائل میں ایک برکت کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے تجارت کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، سود سے منع کر دیا گیا۔ مالک الملک یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بندے کے مال میں ٹھہراؤ رہے، بقا رہے، خیر اور برکت کا پہلو رہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈریے، وذروا ما بقی من الربا، آپ سود کے معاملے میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت اپنائے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں، ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ سچے مومن ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، فإن لم تفعلوا، اگر تم یہ کام نہیں چھوڑنے والے، مالی معاملات میں سودی اپنا پہلو اور پیشے میں یہ حصہ رکھا ہوا ہے، تو پھر سنیے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ مول لے لیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اگر آپ نہیں رک رہے تو ہمارا آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم سچی توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو تم نے اصل اپنا راس المال لگایا تھا وہ لے لو، اسے اپناؤ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ کسی پہ ظلم کریں، نہ آپ پر ظلم کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دینے کے بعد کہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر راس المال میں دینے والے کے پاس معاملہ عسرت کی طرف، تنگی کی طرف ہے، وہ فوری نہیں دے سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ جب تک اس سے آسانی ہوتی ہے مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایک بندہ حالات کے تحت مارا گیا ہے، پھنسا ہوا ہے، اگر آپ اس کو صدقہ کر دیں، معاف کر دیں، تو تمہارا یہ صدقہ ہوگا، نیکی ہوگی، خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ چھوڑ دینا لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو تم یقیناً یہ صدقہ ہی کرو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید میں سب سے آخر میں اتری کہ اے لوگو ڈریے اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کی طرف آؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، تمہارا مال، پیسہ، دولت، عزیز و اقارب، بچے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جس نے جو کمایا ہوگا اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیات کا سیاق بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں کوئی پیسے کے معاملے میں کسی پہ نرمی کرتا ہے، حق حلال کماتا ہے، غلط ذرائع چھوڑ دیتا ہے،
اور دینے والا اگر دے نہیں پاتا تو یہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ صدقہ کل قیامت کے دن سینکڑوں گنا بڑھا کر کے اس آدمی کو دیا جائے گا، لیکن مال اور دولت غلط ذرائع سے کمایا ہوا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ان آیات سے پہلے ان کے سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آیت نمبر 277 ہے سورۃ البقرہ کی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور اسپیشلی انہوں نے نماز پڑھی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا اور اپنی زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، دنیا والے ان کو بدلہ نہیں دے سکیں گے، ان اعمال کا اور ایمان کا اور عقیدے کا بدلہ، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ دیا ہوا مال انہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، کم ہو گیا، بلکہ نہ ان پہ قیامت کے دن خوف ہوگا، نہ کوئی دکھ، نہ رنج، نہ کوئی الم، نہ کوئی مصیبت، اور نہ ہی ان پہ حزن و ملال ہوگا۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہے سورۃ البقرہ میں۔ بھائیو، چونکہ ہم رمضان میں زکوٰۃ اکثر لوگ ادا کرتے ہیں، تو میں اس حوالے سے آج کی ملاقات کو اسی تناظر میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا جو کنسپٹ ہے، ہمارا تصور ہے زکوٰۃ کے بارے میں، منفی یا مثبت، وہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ مال پہلے کمانے کا حکم ہے، سود نہیں، بے کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تیرے رب نے تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے، اور سودی کاروبار کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے۔ اب اتنا کمائیے کہ آپ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور پھر اپنے ذاتی استعمالات، اپنا گھر، کاروبار، گاڑی، دیگر چیزیں چلانے کے بعد اتنا پیسہ بچ جائے کہ سال بھر نصاب تک پہنچے اور بچا رہے، تو پھر شریعت آپ سے کہتی ہے کہ کمزور لوگوں کا بھی تھوڑا سوچ لیجئے، یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، بندے کی محنت سے نہیں۔ تو جب میں نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو آپ میرے کہنے پہ غریبوں کا تھوڑا ہاتھ پکڑ لیں۔ گرتے ہوئے کو، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، تو ان کا بھی نظام چل جائے۔ اس سلسلے میں اللہ مالک الملک نے سورۃ التوبہ میں، اور یاد رہے کہ وہ جو آیتیں تھیں سورۃ البقرہ میں، جان مال معاملات میں، اور گائے جو ہے جانور ہے، خرید و فروخت کی چیز ہے، اسے اسی تناظر میں ذکر کیا، لیکن جہاں معاملہ ڈر کا تھا، زیادتی کا تھا، خوف تھا کہ لوگ حق ماریں گے، تو اللہ نے سورۃ التوبہ کا ٹائٹل دے کے اس میں یہ فیصلہ فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تمہارے ہاں سلسلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دین کا نام لے کے، جن میں احبار ہیں، رہبان ہیں، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تو یہ سودی کاروبار پہ لگا کے، چلا کے، لے کے، خرید کے جنتوں کے ٹکٹ بیچنے والے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے والے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مال بھی بٹورتے ہیں اور اللہ کے صحیح رستے پہ آنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اور پھر فیصلہ فرمایا یہ تمہید باندھ کے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندیوں کے انبار رکھتے ہیں، زیور رکھتے ہیں اور خزانے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مگر انہیں اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک، خوفناک، تباہ کر دینے والا، درد میں مبتلا کر دینے والا، ٹیس دینے والا یہ عذاب ہوگا، اس کی ان کو خوشخبری دیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو لوگوں سے مذاق کا انداز اپنایا ہے، مذاق ذوق سے ہے، ذوق اپنا اپنا، ٹیسٹ اپنا اپنا۔ جب قوم کا ٹیسٹ استہزاء بن گیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال، رب کا دیا ہوا پیسہ، وہ اللہ کے کہنے پہ خرچ نہیں کر رہے، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جب رب کے حصے میں دینا ہوتا ہے تو پہلے دیتے ہی نہیں، اگر دیں گے تو ہلکا پھلکا، کمزور، دھوکہ جیسے دے رہے ہیں،
اور لوگوں کو ادھر ادھر کر کے ٹال دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو بھی میری طرف سے خوشخبری دے دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے، درد کیسا ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی جہنم، جو بندہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سارا سکہ، سارا پیسہ، سونے اور چاندی، ان کو جہنم کے اندر ڈھال کے، اس کی پلیٹیں بنا کے، استریاں تیار کر کے، یہ ہم نے بڑی مرتبہ سنا ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ یہ درد اگر برداشت ہوتی ہے تو گھر میں چیک کیجئے گا، استری فل گرم کیجئے، اور گرم کرنے کے بعد ماتھے پہ لگائیے، پاسوں پہ لگائیے، کمر پہ اپنے بچوں کو کہیے کہ ذرا پکڑ کے رکھو تھوڑی دیر میرے جسم پہ، یہ گرم استری، تاکہ جو میری سلوٹیں ہیں، بل پڑے ہوئے ہیں، غریبوں کا مال کھا کھا کے یہ نکل جائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم سونے اور چاندی کی پلیٹیں بنا لیں گے اور استریاں تیار کریں گے، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ہم سب سے پہلے ان کے ماتھے، ان کی پیشانیاں، کہ جب غریب آتا تھا تو ان کے ماتھے پہ، یا زکوٰۃ کا ٹائم آتا تھا تو ان کے ماتھے پہ، یا دینے کا ٹائم آتا تھا تو ان کی جبینوں پہ جو شکنیں پڑتی تھیں، آج ہم یہ سلوٹیں جیسے کپڑے کی استری سے دور کرتے ہیں، ہم یہ پریس کریں گے اور ان کی سلوٹیں نکالیں گے۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، کھا کھا کے جو پاسوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے اور یہ حصے ان کے جو موٹے ہو گئے ہیں، ان کو ہم برابر کریں گے، گرم کریں گے، داغ دیں گے۔ وَظُهُورُهُمْ، اور ہم کی ان کی پشتوں پہ چڑھی ہوئی چربی وہ بھی اتاریں گے، الٹے لٹا لٹا کے، ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ سونا، یہ ہے وہ چاندی، یہ ہے وہ خزانے جو تم عورتوں نے، مردوں نے جمع کر کر کے، سمیٹ سمیٹ کے، سنبھال سنبھال کے، فیشن بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ آؤ غریبوں کا حق تم نے کھایا، آج تمہارے لیے یہی ہے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، دنیا میں دکھانے کا تو مزہ بڑا تھا، آج اس کا ٹیسٹ چکھو کہ اس کا گرم ٹیسٹ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو فرمائی ہے، اس کو جاننے کے بعد ایک اور پہلو بھی لے لیجئے کہ جو بندہ، یہ زکوٰۃ نہ دینے کا ٹیسٹ ہے اور اس کا ذوق ہے، اس کا مزہ ہے، اور تباہ کن، برباد کن، دردناک عذاب کی اللہ نے دنیا میں منظر کشی کی ہے۔ لیکن جو اللہ کے رستے میں خیر اور بھلائی پہ آ کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، محبوب ان کے مالوں میں جو اللہ نے پاکیزگی کے لیے ضروری چیز رکھی ہے، اتنا مال ان کے اس سے نکلوا دو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، دیسی کھیرے کڑوے ہوتے تھے، اس میں دونوں سائڈیں کاٹ کے، ان کو رگڑ کے جھاگ نکال کے، باقی کھیرا ٹیسٹی اور مزیدار اور میٹھا بن جاتا تھا۔ لیکن اگر وہ سائڈوں والے حصے بھی کٹ جاتے تھے تو پورا سلاد کا مزہ کرکرا ہو جاتا تھا۔ بادام ہم کتنے سارے رکھتے ہیں، ان میں رب نے کچھ کڑوے ڈالے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ اگر سارے کھیر میں ڈال دیے گئے تو پوری کھیر کا ٹیسٹ خراب ہوگا، لہٰذا چیک کر لو، کڑوے نکال دو، میٹھے ڈال لو۔ تو یہ جو کڑوا پیسہ ہے، زہریلا پیسہ ہے، یہ آپ کے مال میں جمع ہے، اور وہ کتنا ہے؟ ہر 100 کے نوٹ میں 97.5 یہ پاکیزہ ہیں، صاف ہیں، اچھے ہیں، بہترین ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں، 2.5 روپے بیچ میں زہریلے ہیں، وہ غریب کے ہیں۔ آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے بربادی ہے، معاشرے کی بھی بربادی ہے، لیکن اگر یہ نکل کے غریب کو مل جائیں گے، اس کا کچن چلے گا، گھر چلے گا، کاروبار زندگی، اس کے معاملات چلیں گے، اللہ آپ کے 97.5 بھی پاکیزہ کر دیں گے۔ خوشخبری سنیے، سورۃ التوبہ ہی ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تو طہرہم، آپ مال لے کے، پیسہ لے کے، یہ مت سمجھیے کہ کوئی مانگنے آیا ہے تو فقیر ہے، یہ فقیری نہیں ہے، یہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، کہ یہ آپ کے مال کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، وَتُزَكِّيهِمْ، اور آپ کے نفسوں کا بھی تزکیہ کرتا ہے۔ پیسہ 2 طرح سے دیا جاتا ہے، ایک بڑا گھبرا کے، بہت پریشانی کے ساتھ، مثلا جمعے میں کئی مسجدوں میں جھولی چلتی ہے۔ میں ابھی اگر یہاں کہہ دوں کہ میرے ایک دوست ہیں، میں ان کو پرسنل جانتا ہوں، فالج زدہ ہیں، بہت بری حالت میں ہیں، آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اور مجھے
فوری 1 لاکھ روپیہ چاہیے ان کے آپریشن کی، یہ کم از کم فیس ہے، تو شاید تھوڑے پریشانی ہوگی کہ انہوں نے آج سوال کر دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے، اور یہ بے شک 100% ضرورت مند بندہ اور ریالٹی پہ مبنی ہے، لیکن جب جھولی جا رہی ہوگی تو کئی لوگ گھبرا رہے ہوں گے، کئی شرما رہے ہوں گے، سر نیچے ہوں گے، اچھا دینا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے نوٹ کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر مہندی کا زمانہ ہو اور رات ہو اور دولت کس طریقے سے نکلے گی، پھر ایسے نہیں، پھر یوں دتھیوں کی دتھیاں جاتی ہیں، پھر کھل کے پیسہ جاتا ہے۔ تو جو مال پیسہ دل سے کھل کے خوشی کے ساتھ دیا جائے، یہ نفس کا جو ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے۔ پیسہ نوٹ آپ خراب نکال لیں، صاف صاف دیں، یہ ان کی تطہیر، تنظیف اور چناؤ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا چن کے دیا ہے اور اچھے دل سے دیا ہے۔ برائی کے کاموں میں آج کل ہم ایسے ہیں، نئے نوٹ لے کے آتے ہیں، مسجد میں سارے چل جاتے ہیں، مدرسے میں چل جاتے ہیں، فقیر بھی بیچارہ پرانے لے لیتا ہے، لیکن نئے نوٹ اور پورے دل سے بڑھ بڑھ کے اگر ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کو جو بات کہی گئی کہ مال بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ دل سے دیا جائے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ محبوب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان کو کریں ایسے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، جس نے بھی اپنے مال میں سے پیسہ اللہ کے رستے میں دے دیا، سنیے بدلہ سنیے، صلی علیہم، آپ نے ساری زندگی پیغمبر پہ درود پڑھا ہے نا، زکوٰۃ دینے والے پر درود میرے مصطفیٰ کو پڑھنے کا رب نے حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، قیامت تک آنے والا ہر امتی میرے پیغمبر کی آل ہے، 1 to all پہ جو زکوٰۃ دے گا اس پہ درود میرے مصطفیٰ کا آٹومیٹکلی لگ جانا ہے۔ کھاتا ہے، آپ جسٹ اس میں جاتے ہیں، آپ کے سارے سیٹ اپ میں کمپیوٹرائزڈ آٹومیٹکلی سب کچھ ہوتا ہے۔ 1 روپیہ زکوٰۃ نکال کے دیکھ، تیرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، صلی علیہم، محبوب آپ ان پہ درود بھیجیں۔ اور آپ نے سنا ہے کہ درود میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ اس کی ذات بھی سلامت رکھ، مال بھی سلامت رکھ، جان بھی سلامت رکھ، عزت بھی سلامت رکھ، اصل کو بھی سلامت رکھ، نسل کو بھی سلامت رکھ، اللہ اس کے کاروبار کو بھی سلامت رکھ۔ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی چاہیے، اللہ سلام ہے، وہ سلامتی دیں گے اور ہم محبوب کے لیے مانگتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ دینے والے کے لیے سلامتیوں کی دعا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ یہ نہ کہہ لیا جی مسئلہ نواں کڈ لیا ہے، 1400 سال پرانی کتاب ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتری ہے، سورۃ التوبہ میں ہے۔ اور اگلی چیز اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ دوسری چیز برکتوں کی دعا، رحمتوں کی دعا درود میں آتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ درود رحمت ہے، اللہ اس کو اتنا پیسہ دے، اتنا پیسہ دے، اتنا دے، وافر دے، لا زوال دے، بے حساب دے، بے کتاب دے۔ لیکن ہو کیا؟ اللہ اس پیسے سے یہ اپنے رشتے نہ بھول جائے، سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ انسان انسان نہ لگے، بھائی بھائی نہ لگے، بہنیں بہنیں نہ لگیں، ماں باپ والدین والدین نہ لگیں، اور ہمسائے اچھے نہ لگیں۔ تو یہ پیسہ جو ہے اپنی زبان بولتا ہے، گرم ہوتا ہے، اس کو بندہ بشر کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ سب کو پیسے میں تولتا ہے۔ کہا نہیں، پیسے کے ساتھ اس میں انسانیت کی قدر ہو، یہ ہے اللہ کی رحمت، رحم کے رشتوں سے جڑا رہے، اللہ کے گھر سے جڑا رہے، مالک سے جڑا رہے، حلال سے جڑا رہے، وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں دے، مال میں برکت، عزت میں برکت، نفس میں برکت، وجود میں برکت، سوسائٹی میں برکت، گھر والوں میں برکت، اہل و عیال میں برکت۔ یہ کس کو کہا گیا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے اللہ نے خود کہا اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، محبوب یہ زکوٰۃ دیں گے
آپ ان پہ درود بھیجیں گے، آپ کی یہ دعا رحمت کی دعا، درود بیسیکلی دعا ہے، درود دعا ہے، اور دعا رحمت کی، برکت کی اور سلامتی کی ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کی یہ دعا، آپ کی یہ صلات سکن لہم، یہ دے کے پرسکون ہوں گے۔ کدی اللہ دے رستے چ خرائط کریے نا، کوئی دیگاں چاڑیے، کوئی ونڈیے، بچ جاوے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا، یار اتنا بچ گیا، تو جدوں دے کے دیگاں صاف ہو جان، شکر ہے اللہ دا، یار جو بنایا سی پکایا سی وہ جانا رہا۔ الحمدللہ جب دیگ خالی ہوتی ہے تو جو سکون ملتا ہے نا، یہ جو تو نے دیا ہے، تیری جیب خالی ہوئی ہے، تجھے اللہ اتنا سکون دے دے گا، دلی اطمینان دے دے گا، تیرے سونے میں سکون، تیرے جاگنے میں سکون، تیرے چلنے میں سکون، تیرے سوچنے میں سکون، تیرے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں سکون، تیرے معاملات میں سکون، تیری موت میں بھی سکون، تیری قبر میں بھی سکون، نشر حشر میں بھی سکون، اللہ کے ساتھ وہ میزان میں بھی سکون، عرش کے سائے میں بھی سکون، اور کوثر کے جاموں میں بھی سکون، اور محبوب کے ساتھ وہ جنت الفردوس میں بھی سکون۔ محبوب آپ ان کے لیے یہ دعا کریں گے، رب سکون دے دے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ان کے بولوں کو سن رہا ہے اور ان کے دینے کے رویوں کو پڑھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کیسے دے رہا ہے۔ میرے خیال میں یوں لگتا ہے کہ میں نے یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی ہے اور آپ نے شاید پہلی دفعہ اس حوالے سے سنی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں میسر ہوتی جو کتاب کی روح ہوتی ہے، جو آیات کی روح ہوتی ہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا اور سفر کریں، اور یہ سفر اس وقت حامیم السجدہ کا ہے، اور تڑپ کے ذرا سنیے گا۔ محبوب کو اللہ نے کہا کہ محبوب ذرا سنیے، جن لوگوں کے باتیں آپ کی ان کے دل کو نہیں لگتی، سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ حامیم السجدہ ہے، یہ 24ویں پارے میں ہے، ذرا پہلی آیت سے دیکھیے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، معانی اللہ جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ دستور، یہ منشور، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، یہ ہماری طرف سے رہنما زندگی کی دلیل کتاب رحمان اور رحیم نے اتاری ہے۔ رحمان نے اتاری، کیا مطلب؟ ہم نے جو قانون بنایا ہے، ہم نے اپنوں کو بھی دینا ہے، بیگانوں کو بھی دینا ہے۔ میں نے جس کو پیدا کیا ہے دنیا میں، وہ دشمن بنے، وہ مشرک بنے، وہ منافق بنے، وہ کافر بنے، وہ یہودی بنے، وہ عیسائی بنے، وہ نصرانی بنے، وہ مجوسی بنے، وہ سکھ بنے، بدھ مت بنے، کوئی بنے، میں نے رزق تو دینا ہے۔ میں تو بیگانوں کو بھی دیتا ہوں، بلکہ ان کو زیادہ دیتا ہوں۔ الرحیم، لیکن یہ کتاب اس نے اتاری ہے کہ جو دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ قیامت کے دن میں نے اسی کو دینا ہے جس نے دنیا میں میری مانی ہوگی، میرا فرما بردار ہوگا۔ کتاب فصلت آیاتہ، ہم نے اس کی آیتوں کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اندھے کو، بہرے کو بھی پتہ چل جائے۔ لیکن قرآنن ہے، یہ بار بار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ بھئی قرآن کو کیوں کہتے ہیں بار بار پڑھیے؟ کئی نکتے ایسے ہیں کہ ایک بار پڑھنے سے نہیں کھلتے، دو بار سے نہیں کھلتے، 1000 بار پڑھ کے بھی نہیں کھلتے۔ 1001 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ابھی سمندر میں موتی اور ہیرے پڑے ہیں، پھر نکتہ کھلتا ہے جو ہزاروں محدثین پہ، مفسرین پہ نہیں کھلے، بعد میں آنے والوں پہ اللہ کھول دیتا ہے، اور وہ کتاب و سنت کے موافق ہوتے ہیں، مخالف نہیں۔ عربین، پیور عربی ہے، لقوم یعلمون، اہل علم کے لیے ہے، بشیرا و نذیرا۔ محبوب جیسے آپ خوشخبریاں دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، یہ کتاب بھی خوشخبریاں دیتی ہے، ڈراتی بھی ہے۔ خوشخبری ابھی آپ نے سنی سورۃ التوبہ والی، اب ذرا ڈرانا بھی سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اس کتاب کی خوشخبریوں کو اور اس کی دھمکیوں کو اکثر لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے، منہ موڑ کے، اعراض کر کے، کمر پیچھے ڈال کے بیٹھ گئے ہیں۔ ویسے مجھے لگ تو نہیں رہا کوئی سو رہا ہو مجلس میں، اگر کوئی سو رہا ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ذرا دائیں بائیں تھوڑا ہلا دیں، معاملہ تھوڑا خوفناک ہے، پتہ چل جائے کل کو یہ نہ کہے جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ سنیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں اکثر میری خوشخبریوں کو، میری دھمکیوں کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہے نا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ضروری ہے،
وقالوا قلوبنا فی یقنہ مما تدعونا الیہ. یار سانو تہاڈیاں گلاں سمجھ نہیں آؤندیاں، یہ مسئلے اپنے کو رکھو. یہ آیتیں بہت پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے مولوی بھی پڑھتے ہیں. آپ کے مولوی کوئی آسمان سے نہیں اترے، وہ بھی ہمیں مسئلے بتاتے ہیں. مما تدعونا الیہ، ہم آپ کی بات نہ سننے والے ہیں نہ سمجھنے والے ہیں. وفی آذاننا وقر، ساڈے کناں تے تہاڈیاں گلاں دا کوئی اثر نہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اللہ کہتے ہیں ان بدبختوں نے جب آپ کی سننی اور ماننی اتباع نہیں کی تو انہوں نے جب پردے ڈال لیے ہیں تو ہم نے بھی پھر ان کے ساتھ وہی کیا ہے. اور کہتے ہیں فعمل انا عاملون، او بھائی آپ اپنے کام کریں، ہم اپنے کر رہے ہیں نا، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے. جواب سنیے، اللہ نے کہا محبوب ان کو کہہ دو جنہوں نے آپ کو یہ جواب دیا ہے نا، قرآن سن کے، بشیر سن کے، نذیر سن کے، اتنی بڑی ہستی سن کے، رحمان کا کلام سن کے، رحیم کی گفتگو سن کے، ان کو کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم. یہ اللہ نے سورہ کہف میں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہا ہے. ان کو کہو بھائی مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، میں دنیاوی اعتبار سے تمہاری طرح بشر ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ میرا بشر ہے، یہ میرا ددیال ہے، یہ میرا ننیال ہے، وہ میرا سسرال ہے. لیکن سنو یوحا الی، لیکن یہ سن لو میرے پاس جو اعزاز ہے نا کہ مجھے وحی ملتی ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. میں مرضی سے باتیں نہیں کرتا. اور وہی کیا کہہ رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہیں جھکانے والا ایک ہی کافی ہے. ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے الہ اس کو کہتے ہیں جو سب کو جھکانے کی طاقت رکھتا ہو، مگر سارے مل کے اس کو جھکا نہ سکے، وہ ایک اللہ ہے. فاستقیموا الیہ، سدھے ہو جاؤ. واستغفروا، پچھلے گناہوں کی آ کے معافی کر لو، ایکسکیوز کر لو، معذرت کر لو، سوری کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، بربادی ہے جنہوں نے رب کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ اپنے نفس کو شریک ٹھہرایا. ایسے مشرکوں کے لیے الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اپنے مال پیسے سے زکوٰۃ نہیں دیتے. یا اللہ نے مشرک کہا ہے، صرف نمازی کو مشرک نہیں بولا. میں نے پورے سیاق سے پڑھا ہے، ایک ٹکڑا نہیں لیا. سیاق اور سباق سے آیات اٹھائی ہیں، کہاں سے رب نے کیسے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی ہیبت، اپنا رحمان ہونا، رحیم ہونا، کتاب کا حق ہونا، بشیر و نذیر ہونا، خوشخبریاں اور دھمکیاں، لوگوں کا اعراض کرنا اور کہنا کہ ہمارے دل بند ہیں، ہمارے کان بند ہیں، آپ ہم سے دور رہا کریں، ہم آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. محبوب کو کہا ان کو کہہ دو بندو میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی انسان ہوں، نہیں ماننا نہ مانو. ہر بندہ دوسرے بندے کی مانے ضروری تو نہیں، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ میرے پہ وحی آتی ہے اور یہ وحی اللہ الرحمن کی ہے اور اس کا آرڈر ہے. سب کو جھکنا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. گردن میں سریا آیا، نمرود بنا، جوتے مروا دے گا. فرعون بنا، غوطے دلوا دے گا. قارون بنا، زمین میں دھسوا دے گا. رک جاؤ، کنٹرول کرو. سنو، تم اپنے نفسوں کو، ذاتیات کو، خواہشات کو الہ بنا کے کہتے ہو کہ 100 کا پورا 100 کا نوٹ میرا ہے. یہ تمہارا اللہ کو پیچھے ہٹا کے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کر رہے ہو. جس نے پیسہ دیا ہے وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، وگرنہ تم مشرک ہو. اور بربادی ہے ایسے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ جو ہے وہ کفر کرنے والے ہیں. اور بدلے میں سنو، اگر کوئی مانے گا، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ہم ان کو ایسا اجر دیں گے کہ جس کا صلہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. خوشخبریاں بھی، دھمکیاں بھی. یہ سننے کے بعد میں نے اتنا ٹائم آج زکوٰۃ کے حکم پہ لیا ہے. مجھے ڈھیر سارے مسائل بیان کرنے تھے اور شاید اگلے جمعے میں کچھ باقی ہیں، ہم ان کو بھی ذکر کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو مال پیسہ دیا ہے تو سب سے پہلے ذرا زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے چھوٹا سا عام سادہ سا حساب لے لیجئے. ان میں سے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ ہے،
اور آپ چاندی کا حساب نصاب پہلے سن لیجئے، وہ 52.5 تولے اور 7.5 تولے سونا، ان دو میں سے جو آپ کے پاس نصاب پہلے پہنچتا ہے اس حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 لاکھ پہ آپ نے 2500 دینا ہے، 2.5%۔ اسی طرح 2 لاکھ پہ یہ 500 ہو جائے گا، باقی آپ حساب کتاب جانتے ہیں۔ چلتے ہوئے 1 کروڑ پہ یہ 2.5 لاکھ روپیہ وہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری احادیث بھی اس موضوع کے اوپر ہے، تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کن چیزوں پہ؟ موٹی موٹی 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، موٹی موٹی 4 چیزوں پہ۔ کرنسی پہ، سونے اور چاندی میں، اگر اس سے کوئی مہنگی کرنسی بھی ہے تو اس پہ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا پیسے کا حساب لگا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ کرنسی کی اصل سونے اور چاندی کو رکھی ہے۔ درہم اور دینار صرف 2 چیزوں کے بنتے تھے، دینار بنتے تھے سونے کے اور درہم بنتے تھے چاندی کے، اصل سکہ چلتا تھا۔ اب باقی جب ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تو یہ جو روپے ہیں، جو نوٹ ہیں، یہ رسید ہیں کہ میرے پاس 5000 کا سونا بینک میں پڑا ہوا ہے، عند المطالبہ یہ رسید دے رکھی ہے مجھے بینک نے کہ اتنا پیسہ آپ کو دیا جائے گا، اتنا سونا ہے ہمارے پاس، اگر آپ مانگیں گے تو ہم اتنا سونا دیں گے۔ چاندی کے درہم ہوتے تھے، آج کل درہم تقریباً عرب ملکوں میں تو ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ مفقود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، غلے پر، تیسری مال تجارت پر، اور چوتھی زکوٰۃ جانوروں پہ ہے۔ یہ 4 موٹی موٹی چیزوں میں سے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ سونے کا نصاب دوبارہ سن لیجئے، 87 گرام یعنی 7.5 تولہ لگ بھگ یہ سونا ہوگا۔ اتنا مال سال بھر پڑا رہا ہے، اگر وہ استعمال میں ہوا ہے پھر نہیں، پورا سال ہے پڑا رہ گیا ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 612 گرام چاندی، 52.5 تولے، یہ اگر ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر 87 گرام میں سے 1 گرام بھی کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 87 ہو گئی ہے تو پھر پچھلے پورے 7.5 پہ بھی اور اس سے جو زیادہ ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہی معاملہ چاندی کا ہے۔ اس چیز کو آپ صحیح البخاری میں، فتح الباری میں، دیگر کتب احادیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمینی پیداوار کا حساب بھی نوٹ کر لیں۔ اگر مصنوعی طریقے سے زمین سیراب کی جاتی ہے، کاشت کی جاتی ہے، پانی ٹیوبل سے لگ رہا ہے، کنووں سے لگ رہا ہے، یا مختلف ذرائع سے آپ پانی خرید کے لگا رہے ہیں، زمین ٹھیکے کی ہے، تو پھر آپ نے اس پیداوار میں سے جب اس کی پیداوار 18 من ہو جائے، لگ بھگ 725 کلو گرام، 5 وسق کہتے ہیں، 5 بڑے اس وقت کے برتن تھے، وہ بھرے جاتے تھے، تو تقریباً ایسے کہہ لیں کہ 4 من کے قریب ایک ہوتا تھا، بعض نے اس کو 20 من بولا ہے، احتیاطاً 725 کلو گرام کر کے 18 من۔ یہ بڑے بڑے ٹوپے ہوتے تھے جیسے ہمارے کڑا ہوتے ہیں، تو یہ کڑا بھر کے اس وقت اس کو وسق کہتے تھے۔ اگر پیداوار 5 وسق ہو گئی ہے، کم ہے تو کہا نہیں، آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق سے مال اوپر چلا گیا ہے اور آپ کی زمین مال پیسے سے مصنوعی سیراب ہو رہی تھی، ٹھیکے سے جا رہی تھی، تو آپ نصف عشر دیں گے۔ نصف عشر، نصف عشر کیا ہوگا؟ 20واں من۔ ہر 20 من کے بعد آپ نے 1 من دینا ہوگا۔ مثلاً 100 من اگر ہو گئی ہے، آپ کی ہوئی ہے 20 من، اس میں سے نصف عشر آپ نے دینا ہے۔ نصف عشر کتنا بنے گا؟ صرف 1 من۔ گندم ہو گئی ہے 40، گندم ہو گئی ہے 100 من، تو 20 کے حساب سے آپ 1 من کرتے جائیے گا، 4 من آپ نکال کے باقی آپ رکھ لیں گے، وہ آپ کا پاکیزہ مال ہے۔ اور اگر زمین قدرتی وسائل سے بارانی ہے، بارش سے، جیسے ہماری لئیے کی بکر کی زمینیں ہیں، بارانی ہیں، بارش ہوتی ہے، بس ہل چلا کے بیچ میں بیج ڈالنا ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ فصلیں ہو جاتی ہیں، جیسی بالخصوص چنے کی فصل ہے، تو اس میں کیا ہے؟ آپ نے 10واں من دینا ہوگا عشر۔ لیکن کب؟
جب آپ کی فصل 5 وسق ہو گئی ہے، 18 من سے اوپر ہے، لگ بھگ 20 من آپ کی فصل ہے، آپ نے اس میں سے 2 من نکالنی ہوگی، کیونکہ ہر 10 من کے بعد 1 من وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ باقی چیزوں کے اندر بھی جو سنبھالی جا سکتی ہیں، غلے والی چیزیں ان میں۔ جانوروں میں زکوٰۃ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم کم ہے، لیکن اشارہ کر دوں، اگر اونٹ ہیں تو 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں، 5 سے کم اونٹ ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے، صحیح البخاری میں دیگر کتب حدیث میں تفصیل موجود ہے، وہ عند ضرورت فتوے کے ساتھ طلب کی جا سکتی ہے، وہ مل جائے گی۔ بھینس اور گائے، 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی، اور 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھینسوں کی زکوٰۃ بھی اسی مد میں آ جائے گی۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ، 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 40 سے لے کے 120 تک۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، الگ مال کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور اکٹھے کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً بکریاں ہیں 60، زکوٰۃ 1 بکری بنتی ہے۔ اب 2 بھائی ہیں، دونوں چراتے ہیں، اکٹھی چراتے ہیں، پورا سال اکٹھی ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا ٹائم آئے تو رمضان میں وہ 30 بکریاں الگ الگ چرانے لگ جائیں، تو 30 بکریوں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، 30 پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب دونوں کی موجیں لگ گئی۔ یا اسی طرح 40 بکریوں پہ زکوٰۃ آتی ہے 1 بکری، 120 تک، ان کے پاس 40 ہیں، الگ الگ ہیں ان پہ، اور یہ شروع سے الگ ہے، شروع سے الگ ہے۔ اب کوئی بندہ آئے اور اٹھ کے ان کو کہے کہ بکریاں اکٹھی کرو، پھر میں نے زکوٰۃ لینی ہے۔ جب اکٹھی کرے گا تو دونوں میں 1 بکری آئے گی، 2 ہی بکریاں بنتی ہیں، اور یہ اس ڈر سے اکٹھا کر لے کہ ہمیں 1 دینی پڑ جائے گی، تو یہ بھی ان کی زیادتی۔ اسی طرح زکوٰۃ لینے والا بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ دونوں کے پاس بکریاں ہیں 70 اس کی ہیں، 70 اس کی ہے، زکوٰۃ کتنی بنتی تھی؟ 1۔ اب کوئی آئے اور اٹھ کے ان کو کہے کہ جناب جمع کیجئے، اور پھر اس حساب سے کچھ بڑھانے کے لیے لے، کسی بھی صورت میں نقصان نہیں کیا جائے گا، نہ لینے والے کا نہ دینے والے کا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد ہے کہ جو چیزیں آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، 10 گاڑیاں ہیں کرائے پہ چل رہی ہیں، ایک گاڑی کی قیمت 30 لاکھ ہے، 30 لاکھ پہ جو زکوٰۃ بنتی ہے، جب آپ نے ان کی زکوٰۃ دے کے وائٹ منی کر کے، پاکیزہ کر کے، طاہر کر کے، تزکیہ کر کے خریدی تھی، تو اب آپ کے اوپر اس پیسے کی چونکہ زکوٰۃ جا چکی ہے جب آپ نے لیا ہے، گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گاڑی کے راس پہ 30 لاکھ پہ نہیں ہوگی۔ اس کی آمدنی دیکھی جائے گی، جتنی آمدنی جمع ہوگی، سال اس پہ گزر جائے، 7.5 تولے سونا یا چاندی سے بڑھ جائے، اور وہ پڑی رہے، استعمال میں نہ آئی ہو، حساب و کتاب کے بعد، خرچ اخراجات نکالنے کے بعد، تیل فیول جو ہے اور اس کی مینٹیننس کے خرچے نکالنے کے بعد جو اتنا بچ جائے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ کرائے کے مکان ہیں، پلازے ہیں، اصل مال آپ نے وائٹ منی کر کے بنانے ہیں، زکوٰۃ دے کے پھر یہ بننے ہیں، کیونکہ وہ سٹاک ہے میرا۔ اب جب ان میں سے پیداوار آئے گی، پیسہ آئے گا، تو وہ کرائے کی قیمت، نفع نقصان، ضرورتیں، استعمالات، اخراجات نکال کے پھر اس سے دیا جائے گا۔ فیکٹری ہے، وہ میری کروڑوں کی ہے، اربوں کی ہے، وہ میں نے وائٹ منی کر کے زکوٰۃ دے کے پھر اس کو بنایا ہے۔ اب اس کی اصل مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ رقبہ کتنا ہے، بلڈنگ کتنی ہے، مشینری کتنی ہے، بلکہ پروڈکشن جو ہے، اس کی پیداوار، نفع نقصان، خرچ اخراجات نکال کے، لین دین معاملے طے کر کے پھر جو بچے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ان معاملوں کو جاننے کے بعد ہم ایک اور نقطے کی بھی طرف آئیں کہ گھریلو استعمال کی قیمت، اربوں روپے کی چیز والی کسی بھی چیز کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، جتنی مرضی مہنگی ہے،
آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، شو نہیں ماریں گے، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں۔ دکھانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، ایک چیز لی ہے، قیمتی ہے، رکھ لی ہے، لیکن ایک عاجزی ہے۔ ایک ہے بندہ شو مارتا پھرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ مہنگا گھر، مہنگا ولا، آپ مہنگی سے مہنگی پراپرٹی جو ذاتی استعمال میں ہے، اس کے اوپر شریعت آپ کو کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں لگاتی۔ 1 ارب روپے کا مکان ہے، آپ کو وہ روٹی روزی تو نہیں دے رہا، آپ صرف اس میں رہ رہے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سامان تجارت جو آپ کاروباری حیثیت سے مال رکھتے ہیں، دکان میں کسی بھی قسم کا ہو، سامان تجارت پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے۔ اب ہمارے ہاں دکانوں میں جو سامان ہوتا ہے، اس میں مسئلہ بڑا پیچیدہ سا ہوتا ہے کہ میں نے کام شروع کیا ہے جنوری میں، یہاں یہ بھی نوٹ کر لو، زکوٰۃ صرف رمضان میں دینا ضروری نہیں۔ جب اس کو سال ہوگا، مثلا میں نے جنوری میں لیا، اگلے جنوری میں، رمضان آنے میں ابھی کچھ مہینے باقی ہیں، تب بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور اگر کچھ مہینے اوپر گزر گئے ہیں تو یہ رمضان کو نہیں دیکھا جائے گا، سال کو دیکھا جائے گا، سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو بہتر یہ اسی وقت، لیکن ہم روک لیتے ہیں کہ چلے رمضان میں اللہ اجر زیادہ دیتے ہیں، ثواب زیادہ دیتے ہیں، 1 کا 70 گنا لگ جاتا ہے، تو اللہ سے زیادہ اجر کے معاملوں میں ہم بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ایک اور پہلو ہے۔ تو اس حوالے سے دکان میں پڑا ہوا سامان، جو ذمہ دار لوگ ہیں جنہیں اپنے مال کا حساب رکھنا ہوتا ہے، وہ ڈیلی کی ڈائری اور اپنے جو ہے اکاؤنٹس وہ اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا سامان کیسے آیا ہے۔ اور جب شروع کیا تھا، مثلا مارچ میں شروع کیا کاروبار، 1 سال گزر گیا ہے، مارچ کی 1 کو آنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ 25، 26، 27 اور 28 4 دن کی کلوزنگ کر دیتے ہیں، سامان دکان بند ہے، 4 دن بیٹھے ہیں، دن رات سارا سامان دیکھا گیا، نوٹ کیا ہے کتنا پڑا ہے، سٹاک کتنا ہے، ہم نے لگایا کتنا تھا۔ اب جو ہے اس میں سے بیچا کتنا ہے، آیا کتنا ہے، ادھار کتنا ہے، ہمارا لوگوں کی طرف کتنا ہے، ہم نے لوگوں کا کتنا دینا ہے، یہ ساری جمع تقسیم کر کے جب دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اتنا تھا جس کی ہم نے زکوٰۃ دی تھی، وہ راس اپنی جگہ ہے، آمدن اتنی ہوئی ہے، اتنا ہم نے استعمال میں لایا، گھر میں استعمال ہو گیا، کھایا پیا گیا، شادی خوشی بیاہ دکھ غم میں چلا گیا، اتنا بچ گیا ہے، اس کی وہ زکوٰۃ نکال کے دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، 4 دن 3 دن اپنے کام کی کلوزنگ کر کے معاملات سمیٹ لیتے ہیں، اور اگر نہیں تو موٹا موٹا حساب بھی رکھنے والے لوگ ہیں۔ کریانے کا مثلا مسئلہ ہے، کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں، لیکن آپ پچھلے سال کتنا تھا، اب کتنی مالیت ہے، اوورآل اسٹیمیٹ لگا کے، اندازہ لگا کے، مقدر تقدیر قاعدہ مقدار چیک کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ ماں باپ اور اولاد کے سوا، ماں باپ اولاد کے سوا آپ باقی کسی بھی بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان میں سے سید بھی منہا کر دیجئے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، کسی کافر کو نہیں، کافر زکوٰۃ کا مستحق، غیر مسلم۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، غیر مسلم اللہ کے ہاں ایک ہے آپ اور میں، آپ اور میں سارا سال ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ دیوبندی بھائی آپس میں بیچارے بٹے ہوئے ہیں، وہ آپس میں حیاتی مماتی لگے ہوتے ہیں، بریلوی بھائی بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں، وہابی بٹے ہوئے ہیں، شیعہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، سینکڑوں گروہ بنے ہوئے ہیں، لیکن موٹے موٹے تو ایک دوسرے کو آسانی سے کافر کہتے ہیں۔ میں ویسے رمضان میں چیک کرتا ہوں، جب کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے فون کرتا ہے، پروفیسر صاحب آج زکوٰۃ دا، میں کہا جی زکوٰۃ تے اللہ نے مسلمانوں لی کہی ہے تے مسلمانوں نوں دینی چاہیے، فرماؤ کی کہندے ہو؟ کہندے جی مسلمان ہی سمجھ کے فون کیتا ہے۔ میں کہا جی سارا سال 11 مہینے تے فتویٰ تہاڈا ساڈے تے کفر دا ہی رہندا ہے، تے چلو پھر کسی مسلمان کو لب لو، اپنوں کو مسلمان کہتے ہو تو پھر اپنوں سے لے لو۔ اللہ نے دائرہ وسیع رکھا تھا، کلمہ پڑھنے والا، کما حق کو اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والا، عملی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اپنی جگہ پہ ہے۔ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو ہمارے آئین نے، کتاب و سنت نے، ٹوٹل عدلہ نے، سارے مسالک اور مذاہب نے مل کے کافر بولا ہوا ہے، اور دلیل کے ساتھ۔
عیسائی کو، یہودی کو، مجوسی کو، سکھ کو، بدھ مت کو، جتنا مرضی قریبی ہو، گھر میں کام کرتے ہو، آپ کو نوکر ہو، زکوٰۃ کی مد سے آپ نہیں دیں گے۔ جتنا مرضی گہرا ضرورت مند ہو، زکوٰۃ کی مد حرام ہے، دینا نہیں دیا جائے گا۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے امیر دیں گے، مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی۔ یہ خاص مد ہے، یہ کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ باقی اور مدیں ہیں، ان میں آپ دے سکتے ہیں۔ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمان کو دینی ہے، تو جنوں 11 مہینے مسلمان نہیں جے سمجھ دے تو کوئی منگیا بھی نہ کرو۔ باقی مولوی تو کہیں گے کہ انہوں نے دینی بھی جائز نہیں۔ نماز پڑھنے کا آپ اکثر پوچھ لیں، دوسرے مسلک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فوری مولانا کا جواب آئے گا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے بارے میں جا کے پوچھ لیں، وہ جی تواڈے مدرسے نو انی زکوٰۃ، ہاں لے آؤ، بھیجو، ملاؤ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا فتویٰ حق پر مبنی ہے، اعتدال پہ مبنی ہے۔ عملی کمی کوتاہیوں کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ عقیدہ آپ کا خالص ہونا چاہیے، خالصتاً کتاب و سنت سے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے جڑیے اور جڑیے۔ دنیا آپ کو کافر کہتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور خود کو مومن کہنے والوں تم تو مومن بنو۔ آپ اپنے آپ کو کم از کم مسلمان سمجھتے ہوں گے، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ فتووں میں ضرورتوں کے تحت تبدیلیاں مت کیجیے، اللہ کے دین کو دین رہنے دیجیے، کھلواڑ مت بنائیے، مذاق مت اٹھائیے۔ اور اب آئیے کہ اس کے جو حقیقی مستحق ہیں وہ سن لیجئے۔ ماں باپ کے علاوہ، اولاد کے علاوہ جن کو زکوٰۃ لگے گی وہ مسکین ہیں، لیکن مسلمانوں کے مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت کرے، کام کرے، کاروبار کرے، منڈی میں جائے، تغاری اٹھائے، مزدوری کرے، کوئی اور کام کرے، تنخواہ دار ہو، لیکن اس کی تنخواہ، اس کا پیسہ اتنا ہو کہ جائز گھریلو ضرورتیں اس کی آمدن سے پوری نہ ہوتی ہوں، یہ مسکین ہے۔ اور یہ مسکین بسا اوقات 1 لاکھ کمانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ 1 لاکھ کمانے والا مسکین ہے تو پھر 17,000 والا تو 12,000 والا کی ہوئے گا، جس کو ہم 10,000 دے کے رکھے ہوئے ہیں، اور جن بچیوں کو ہم 5,000 3,000 دے کے اسکولوں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوں گی؟ بھائیو میں ایسے نہیں کہہ رہا، 1 لاکھ تنخواہ ہے، فیملی کے افراد 10-12 ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، کرائے کا مکان ہے، سب کی جائز ضرورتوں کا صرف بیٹھ کے مجھے بنا کے دیجئے، لاکھ میں پورا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا پورا، تو مسکین ہے یہ۔ بھلے وہ تنخواہ لیتا ہے، پوچھ لیجئے گا، ایک کے خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، جائز ضرورتیں، ضروری کھانے پینے کی، پہننے کی، اللہ تللے نہیں، شوق نہیں، ضرورتوں کے تحت اگر پوری نہیں ہو رہی تو بندہ مسکین ہے۔ نمبر 2 غریب کون ہے؟ جیڑے بیچارے کل تمبی لین دے بھی پیسے نہ ہوں، سمجھتے ہیں؟ پیدل تو وہ چل لے گا، خون ہے، پیٹرول نہیں، خون کے ذریعے، لائٹ نہیں ہے، بجلی وہ استعمال نہیں کرے گا، ہمت نہیں ہے بل دینے کی، گیس نہیں ہے، لکڑی بھی وہ نہیں خرید سکتا، وہ کہیں جنگل سے جا کے دور سے کچھ نہ کچھ چن کے لے آئے گا، گزارا کر لے گا۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ غریب ہے جو بالکل نادار ہو، کنگلا ہو، کوئی کام بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، حالات بھی خراب اور مارا ہوا، تو اس کو بھی زکوٰۃ لگے گی، مگر مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ جیڑا بندہ باہر کھلوتا ہوں نا، پیسے کٹھے کرتا، وہ وچوں اپنا حصہ لے سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی نوکر غلام تو ہے نہیں کہ کھڑا ہو، اس کا بیچ میں حصہ ہوگا۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے، قرآن نے۔ جو جائے گا کھیتوں میں، فصلوں میں، دور دراز علاقوں میں، باغات کو دیکھے گا، زمینوں کو دیکھے گا، ٹیکس لینے والے تنخواہ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنا بھی ساتھ سمیٹتے ہیں۔ اسلام نے کہا اپنا ساتھ نہیں سمیٹے گا۔ ایک عامل آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ کہا تو گھر بیٹھا ہوتا تو گفٹ دیتے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر یہ کس بنیاد پہ؟ تیرے کوئی رشتہ دار ہیں تجھ کو گفٹ ملا ہے؟ تو وہ کسی وجہ سے دے رہے ہیں نا، گفٹ نہیں، اضافی چیزیں نہیں،
اس کی جو جائز ضرورتیں ہیں، جو اس کا پیسہ ہے، آخر اس نے ٹائم دینا ہے۔ اور خلیفہ اول جب اپنا کاروبار کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے بڑے عظیم ترین تاجر تھے، مگر جب خلیفہ بنے تو ان کی تنخواہ بیت المال سے لگی تھی۔ تو اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی کہ زکوٰۃ کا مال، غریبوں کا مال، انہی کے حساب کتاب، انہی کے فائدے۔ مثلاً جو بلڈنگیں بنے گی، جو بیت المال بنے گا، جو اس کی نگرانی کے لیے چوکیدار ہوں گے، جو عملہ ہوگا، اس عملے کو بھی اسی میں سے دیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز مقروض، یہ بندہ مستحق ہے، قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے، ایک کے ایویں ہی قرضے چکی جانا بھی چلو رمضان آ گیا ہوں کوئی 5 لاکھ قرضہ چک لئیے، کوئی 1 کروڑ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں، رمضان چلا پورا کر دو۔ اکثر منصوبے میرے یار شروع کرتے ہیں شعبان میں، رجب میں، 1-2 مہینے پہلے پلاٹوں کے سودے ہو جاتے ہیں، پروفیسر صاحب وہ سودا کیتا ہے اینا دیتا بیانہ اینا دینا ہے۔ میں کہا جی میری تو نہیں ہمت نہیں، میں کتوں دواں، میں تو سودا نہیں کرتا۔ وہ نہیں جی تسی کسے نو کہہ دو، میں کہا یار میرے کو کسے امیر بندے دا نمبر ہی نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، ملوا ہی دو۔ میں خود نہیں کبھی ملا، کیا کروں؟ وہ جی آپ مسجد سے کہہ دیتے تھے، میں نے کہا جی کہا تھا گریبان تلک ہاتھ آ گئے تھے، میں تو کھل کے جتنا بنتا تھا اکٹھا ہوتا تھا بھیج دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ آپ کا رشتہ دار ہے فلاں، آپ کا یہ نہیں، ہم نے رشتہ داروں کو نہیں دیا ہے۔ جو بھی ضرورت مند سائل محتاج آ گیا، بند کیوں کر دیا؟ میں نے کہا جی کرونا کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ سوال ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ دینا بند کرو، یہ آپ کا لوگوں سے تعلق ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دینا ہے۔ ضرورت مند سائل محتاج واقفیت کہنے والے ختم نہیں ہوئے، لیکن ہم نے صرف اس کا سیٹ اپ چینج کیا ہے۔ اب اس حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کے پاس یہ ہماری مسجد کا سیٹ اپ ہے، جیسا بھی ہے تو آپ ان کو ملیے۔ میرے پرسنل بیہاف پہ اگر کوئی آتا ہے تو میں بھیج دیتا ہوں۔ آج کا میں یہاں ذکر کر دوں، میں دوسرے خطبے میں اعلان کرنے والا تھا کہ آپ کی مرضی آپ خود کر دیں، آج کا ٹوٹلی تعاون۔ میں ایک بھائی یہاں آئے تھے، بیٹھے تھے، میں اپنی مصروفیات میں بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا، لیکن ان کے حالات بہت خراب ہیں، تو مجھے ان کو دینا ہے، اور یہ آپ کے تعاون سے ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ آج کا ٹوٹلی تعاون جتنا بھی ہو ان ساتھیوں کو جائے گا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے طور پہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بندے کو ننگا نہیں کرتا۔ لوگ بہت کچھ مانگتے ہیں، یہ دیجئے وہ دیجئے، شادی پہ دیا ہے تو پہلے شادی کارڈ دکھائیے، وہ مسئلے۔ ہاں مدارس کے معاملات ہوں تو میں ڈیپلی جاتا ہوں، بیماری کا مسئلہ ہو تو ہم پتہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک آدمی آیا تھا، بچہ تھا جس کو کرنٹ لگا ہوا تھا، بری حالت تھی، ہم نے کیا، دوست علاج کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب ہم نے پتہ کروایا تو وہ صرف ڈمی تھی کہ اس کو آگے کر کے مانگا جاتا تھا، لوگ اس کو لیتے تھے ٹھیکے پہ، کچھ اس کو دے دیتے تھے، کچھ ہم نے فوری معذرت کر لی۔ تو اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بندہ جینون ہو، مستحق ہو، حقدار ہو۔ اور اس سلسلے میں میں اپنے ان بزرگوں سے بھی، وہ جانتے ہیں، میں رابطہ کروں گا کہ مجھے ان کے لیے منتھلی جو ہے کوئی سیٹ اپ بھی چاہیے، تاکہ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ تو زکوٰۃ میں مقروض بندہ، اور اسی طرح غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو یا مسلمان ہو چکا ہو، نیا ہوا ہو، اللہ کے محبوب نے اس کو بھی زکوٰۃ دی ہے۔ مؤلفۃ القلوب، کہ اگر وہ ادھر سے چھوڑ کے آیا ہے، گھر والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، تو کیسے گزارے یہ؟ تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو اس سیٹ اپ میں لے کے آئیں گے۔ اور 6 نمبر پہ قیدی، اگر کوئی بندہ ناجائز پھنس گیا ہے، قید میں ہے، جائز نہیں، قاتل کو نکالنے کے لیے میں ساتھ نہیں دوں گا، وہ مالک جانے۔ اگر میت کے لواحقین اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں گیم ہے، وہ دیت لینا چاہتے ہیں تو پھر دیت دینے میں اس کی معاونت کرنا یہ فیملی کے افراد پہ ہے۔ فیملی کے افراد پہ کیوں؟ تاکہ وہ اس کو کنٹرول کریں کہ بھائی دیکھ یہ ہم نے دیا ہے، کل کو ایسی حرکت نہیں ہو کہ آپ عادی بن کے پھر اس طرف چل پڑیں۔ لیکن ویسے کوئی ناحق قید میں ہے، وہ جرمانہ نہیں دے سکتا، تو اس کا جرمانہ یا فدیہ ادا کرنے کے لیے اس کا تعاون زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ فی سبیل اللہ، اللہ کے منصوبے۔ بڑے سارے دہریے آپ کو کہیں گے ملا نے مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مانگا۔ یہ صرف ہنسنے کے لیے کہانیاں اچھی ہیں۔
اللہ ڈائریکٹ لگانا چاہیں تو کر سکتے تھے، جو جنت بنا سکتا ہے وہ زمین پہ اپنا گھر بھی بڑا خوبصورت بنا سکتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا، جداں دے پتھر لب دے جے چوک کے لا دو، انہوں نے لگائے سادے سے، اللہ نے قبول کر لیے، اور قبول کیسے کیے ہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حوالے سے دین کا کوئی بھی منصوبہ، وہ بھی زکوٰۃ کا 7واں مستحق ہے، ڈیزرونگ ہے، دیا جائے گا۔ مسجدیں ہوں، مسجد کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، کسی کا نقطہ نظر الگ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مسجدیں بیت المال بنائے گا۔ اور زکوٰۃ کا، خیر میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں، باقی سوالوں کے جواب اگلی ملاقات میں ہم رکھیں گے، ڈھیر سارے زکوٰۃ کے متعلق سوال ہیں کہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ مسجد اسلامی حکومت وہ بنائے گی، اس کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری۔ انفرادی طور پہ کوئی اپنے ڈیرے پہ بنانا چاہتا ہے تو وہ ایک حد تک ہے۔ مساجد کا، مدارس کا، تعلیمی اداروں کا سیٹ اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنوائی صفا، مسجد نبوی آپ نے اپنی نگرانی میں بنائی، قباء اپنی نگرانی میں بنوائی، تو مساجد حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری چیز، جتنا بھی پیسہ ہے انفرادی طور پہ زکوٰۃ دینا مناسب نہیں ہے۔ اصل اسلامی شرعی طریقہ یہ ہے، حکومت ٹیکسز کی بجائے زکوٰۃ کی طرف توجہ دے، اس کے جو ہے سیٹ اپ کو آگے چلائے۔ اگرچہ ہماری اس کی باقاعدہ ایک وزارت بنی ہوئی ہے، وزیر مذہبی امور کے تحت یہ ہمارا عشر اوقاف کا نظام سیٹ اپ آتا ہے، لیکن اس کو منظم کر کے یہ سارا مال جائے گا بیت المال میں، مسجدیں بنائے گا بیت المال، تنخواہیں دے گا بیت المال، مدارس بنائے گا بیت المال، ضروریات پوری کرے گا بیت المال، ہم وہاں جمع کروائیں گے، وہاں سے قانونی طور پہ پاس ہو کے سارا بنے گا۔ اب چونکہ وہ سسٹم ہے نہیں، تو ہر بندہ انفرادی طور پہ دینے والا، مانگنے والے زیادہ، دینے والے تھوڑے، تو کئی مسائل ہوتے ہیں، پھر ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو بھی خوش کر لو۔ حالانکہ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی ضرورت آپ کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے تو کم از کم اس کو تو مستغنی کریں۔ ہاں، اگر 5-10 لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ایک کو محل بنا کے دینے کی بجائے پھر میں ان کی بھوک کا خیال رکھوں گا۔ تو انفرادی حالات اور کیفیتوں پہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز عزت کے ساتھ پھر جو ہے وہ بطور تنخواہ بیت المال سے اس غریب اور مسکین کو ملے گا۔ مجھے پتہ ہو کہ میری گلی میں اتنے یتیم ہیں، اتنی بیوائیں ہیں، اتنے مسکین ہیں، اتنے نادار ہیں، اتنے قیدی میری جیل میں ہیں، میں نے ان کے اوپر بھی اپنا سیٹ اپ لگانا ہے، اتنے اللہ کے منصوبے ہیں، اور اللہ کے رستے میں نکلا ہوا یہ بندہ ہے اور مسافر رستے میں گیا ہے، مال پیسہ لے کے گیا ہے، جیب کٹ گئی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی دوسرے ملک میں تھا، پھنسا ہوا ہے، تو اس کو نکلوانے کے لیے، اس کا ایئر ٹکٹ یا کو بندوبست کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ موٹے موٹے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، عزت سے نوازے، اور مال دولت میں اللہ برکت دے، اور جو برکت دے اس میں سے ہمیں یہ دل دے کہ ہم غریبوں کا حصہ ان کو دے سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک سوال ہے، ہمارے موضوع پہ ہی ہے، جو حضرات ڈبل اقامت کہتے ہیں، دوہری تکبیر اذان کی طرح، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ایک دفعہ نہ ان سے بھی پوچھئے گا کہ ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی سے پڑھتے آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن 4 تھے، اور 3 ان میں سے مشہور ہیں جن کے نام آپ اکثر سنتے ہیں۔ مدینہ میں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ دونوں اذان وہ کہتے تھے جو ہم اذان آج کل کہتے ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر شروع میں، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ،
پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ، تو یہ 15 جملے بنتے ہیں، اور فجر میں یہ 2 بڑھا کے الصلاۃ خیر من النوم یہ 17 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 15 جملوں کی اذان میں جو اقامت مدینے میں ہوتی تھی اور تھرو آؤٹ ہوتی رہی ہے، اور احادیث میں کتب میں موجود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتی تھی، وہ یوں تھی: اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اس حد تلک کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بھی سنگل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ڈبل کی بجائے سنگل ہے، قد قامت الصلاۃ اس کی جگہ 2 پہ آ گیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ سادی سنگل اقامت تھی۔ اور مکہ میں ابو محذورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کلمات کی جگہ 4 کلمات اور دیے تھے، اور وہ شہادتین ڈبل تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ۔ تو جہاں 19 کلمات والی اذان تھی، وہاں میرے محبوب نے اقامت بھی دوہری رکھی ہے، اور مکے میں آج بھی اگر دوہری اذان کبھی ترجیح کے ساتھ ہوتی ہے تو اقامت بھی ڈبل کہی جاتی ہے، اور یہی ہمارا وتیرہ ہے، ہم اقامت دوہری کہتے ہیں اگر اذان دوہری ہو ترجیح کے ساتھ۔ جیسی اذان ایسے ہو رہی ہے تو ایسے ہم تکبیر بھی وہی کہتے ہیں جو مدینے میں ہوتی تھی۔ یاروں نے اذان مدینے کی لی ہے، تکبیر مکے کی لی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں میچ کر لیں، اگر دوہری کہنی ہے کوئی حرج نہیں، تو تکبیر دوہری کہنی ہے تو اذان بھی دوہری کہہ لیجئے، لیکن وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ نماز ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں پڑھتا ہوں سنت کے مطابق کوشش کرتا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں میری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ اللہ نے قبول کرنی ہے، لیکن بہرحال اپنے مسائل کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ حاجی عبدالخالق شاہد، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ میرے دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، اللہ جس گھر میں بھی کوئی بیماری ہے اللہ رفع فرمائے، آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کرے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اسے وہ صحیح معنوں میں عوام دے، حکمران دے کہ جو یہاں کلمے کی لاج، تیرے دین کی لاج، انسانوں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک